بتلا بھلائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بلیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 5 افراد شامل تھے، ایک شوہر، بیوی اور ان کے 3 بچے تھے۔ یہ سب بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شوہر سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور بیوی تمام دن گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ان کے 2 بچے کچھ بڑے تھے، وہ اسکول جاتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ مانی جس گھر میں کھیلتا رہتا اور خوب شرارتیں کیا کرتا۔ وہ اکثر اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ کر چھلانگیں لگاتا، جس کے باعث کئی بار اسے سخت چوٹ لگتی۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی بجھاتی رہتی، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ کئی بار مانی کو اپنی شرارتوں پر باپ سے ڈانٹ بھی پڑتی۔ وہ اس وقت تو سہم جاتا، مگر جوں ہی وہ دونوں میاں بیوی اپنے کسی کام میں لگتے تو مانی کی شرارتیں پھر سے شروع ہو جاتی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اسی گھر کے نچلے حصے میں 2 چوہے بھی رہتے تھے۔ یہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر اپنے لیے خوراک بل میں لے جاتے اور کئی دن تک اسے کھاتے رہتے۔ بلیوں کو ان کے بارے میں سب معلوم تھا۔ انہوں نے ان کے بڑھاپے کے پیش نظر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ دونوں خاندان بڑے مزے کی اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مانی کو جب بوڑھے چوہوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو ستانے کی ٹھانی۔ جب بڑھیا چوہیا اپنے شوہر کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر نکلتی تو مانی اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بیچاری چوہیا ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی بڑی مشکل سے اپنے گھر واپس آتی۔ مانی کو اسے تنگ کر کے بڑا مزہ آتا۔ ایک مرتبہ چوہیا اس کی ماں نے اسے بوڑھے چوہوں کو تنگ کرتے دیکھا تو اس نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ وہ اپنی یہ بری عادت چھوڑ دے، کیونکہ بوڑھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مانی نے خاموشی سے اپنی ماں کی نصیحت سنی اور پھر ہوا میں اڑا دی۔ مانی چونکہ جسامت میں بے حد چھوٹا تھا، اس لیے اس کا چوہوں کے بل میں گھس جانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ چوہوں کے بل میں گھس جاتا اور وہاں پہنچ کر بوڑھے چوہوں کو خوب ستاتا۔ بوڑھے چوہے اس کی شرارتوں سے عاجز آ چکے تھے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مانی کے باپ سے اس کی شکایت کرے، تو اس نے ہنس کر ٹال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مانی کا باپ شکایت کرنے پر اس کی خوب پٹائی کرے گا۔ وہ کسی بچے کی پٹائی ہوتی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مانی کو یہ معلوم ہوا کہ اسٹور میں ایک پرانا صندوق رکھا ہے جس میں کچھ قیمتی اشیاء ہیں۔ مانی صندوق کو دیکھنے کے لیے اسٹور میں چلا گیا۔ جب اس نے صندوق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی کہ اسے کھول کر دیکھے اس کے اندر کیا ہے۔ وہ اکیلا اسے کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ایک شام کو وہ موقع پا کر اسٹور میں گھس گئے اور کوشش کر کے اس صندوق کو کھول ڈالا۔ اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز تو نہ تھی، چند پرانے پھٹے کپڑے اور کچھ پرانی چیزیں تھیں۔ مانی اچھل کر صندوق کے اندر گھس گیا اور کپڑوں کو تیزی سے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ بہن نے اسے منع کیا اور باہر نکلنے کی ہدایت کی، لیکن مانی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر کسی کی آمد کی آہٹ ہوئی، بہن تو وہاں سے بھاگ گئی۔ مانی بھی صندوق سے نکل کر اسٹور میں آ گیا اور اسی دوران اسے اپنے باپ کی غسیلی آواز سنائی دی، جو اسٹور میں کھڑا صندوق کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ مانی بے حد ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو شامت آئی کھڑی۔ وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے چوہوں کی بل میں جا گھسا۔ کچھ دیر تک وہ ہکا بکا کھڑا رہا۔ اچانک مانی کو اپنے جسم میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کھجانا چاہا مگر ناکام رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے سارے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ صندوق کے پرانے کپڑوں میں خارش کے کیڑے موجود تھے جو اس کے جسم پر چڑھ چکے تھے۔ خارش کے کیڑوں کو جسم سے الگ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خوف اور تکلیف سے دبے دبے انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھا چوہا باہر نکل آیا۔ اس نے مانی کو اپنے بل میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے مانی کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے مانی سے کہا کہ وہ کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں خارش کے کیڑے موجود تھے۔ اب تو وہ اس کے نرم بالوں میں گھس چکے ہیں، جنہیں نکالنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر مانی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسٹور کے پرانے صندوق میں گھس گیا تھا۔ بوڑھے چوہے نے اس کی شرارت پر تاسف کا اظہار کیا۔ مانی نے تڑپتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ بوڑھا چوہا اس کی چیخ و فریاد سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مانی اس کے سامنے فرش پر گرا پڑا تھا، اپنے جسم کو بری طرح رگڑ رہا تھا۔ خارش نے مانی کا سانس تک لینا محال کر دیا تھا۔ بوڑھے چوہے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بوڑھی چوہیا کو بلا کر کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے۔ اس کے واپس لوٹنے تک وہ مانی کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دیں تاکہ اس کے جسم کو گرمائی مل سکے اور خارش کے کیڑے ہلاک ہو جائیں۔ بوڑھی چوہیا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے لیے ٹاٹ کی چبھن برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ بوڑھا چوہا باہر نکل کر میز پر چڑھ گیا۔
وہاں ایک گول سا لمبا پائپ تھا۔ چوہے نے اسے وہاں سے اٹھایا اور بل کے اندر لے آیا۔ پائپ کافی بھاری تھا اور کسی قدر گرم بھی۔ بوڑھا چوہا ہانپتا کانپتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظر مانی کی صورت پر پڑی تو اسے اپنی تھکان بھول گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چوہیا سے کہا کہ وہ ایک طرف سے پائپ پکڑ لے۔ چوہیا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ پھر دونوں نے مل کر گرم پانی کے پائپ سے جسم کو رگڑا۔ تھوڑی دیر بعد مانی کے جسم کو گرمائی ملی تو اسے کسی قدر سکون ہوا۔ بوڑھے چوہے کافی دیر تک اس پائپ کو ادھر ادھر گھماتے رہے۔ انہوں نے مانی کی طبیعت کچھ سنبھلی دیکھی تو پائپ ایک طرف رکھ دیا اور اس کا ٹاٹ کھول کر ہدایت کی کہ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے اور بغیر چھپائے ساری بات بتا دے تاکہ وہ کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر سکیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ محض عارضی ہے۔ خارش کے کیڑے گرمائی سے پریشان ہو کر خاموش بیٹھ گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر میں وہ پھر سے حرکت کرنے لگیں گے۔ مانی نے اس بات میں وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اچانک مانی کی نظر بوڑھے چوہوں کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ گرم گرم پائپ کو پکڑنے سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ بوڑھے چوہے نے مانی کو اس بارے میں فکر مند نہ ہونے کی تلقین کی اور فوراً ماں کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ مانی کو اپنی شرارتوں کا خیال آیا تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ماں نے اس کے جسم پر بال ہٹا کر دیکھا تو خارش کے کیڑے ریشے دکھائی دیے جنہیں ہاتھوں سے چننا بہت مشکل تھا۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے مانی کی حالت دیکھ کر اسے دوسرے بچوں سے الگ رکھنے کی ہدایت کی اور ایک ٹیکا لگایا۔ اس کے بعد اس نے ایک محلول نما دوائی دی کہ اسے گرم پانی میں ملا کر مانی کو اس میں خوب نہلایا جائے۔ مانی کی ماں نے علاج میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی اور فوراً گرم پانی کر کے اس میں دوا ملا کر نہلانا شروع کر دیا۔ وہ محلول بڑا تیز تھا، جہاں جہاں جسم پر لگتا مانی کی چیخیں نکل جاتی۔ کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد مانی کے جسم میں سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مانی کو نئے اور صاف کپڑے پہنائے گئے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کا معائنہ کیا۔ خارش کے کیڑوں نے مر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے احتیاطی طور پر دوا کی ایک اور خوراک اسے کھلا دی۔ مانی کو گرم بستر میں لٹا دیا گیا، جس میں گھستے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ اسے کافی سزا مل چکی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے مزید ڈانٹنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے روز مانی جب اٹھا تو وہ تندرست ہو چکا تھا۔ وہ جب بستر سے باہر نکلا تو اسے بوڑھا چوہا دکھائی دیا جو اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ مانی اس کی شکل دیکھ کر پانی پانی ہو گیا۔ بوڑھے چوہے نے ہنس کر اسے تسلی دی اور کہا کہ بچے تو اکثر شرارتیں کرتے رہتے ہیں، مگر انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں جس سے دوسروں کو کوئی گزن پہنچے اور ان کی دل آزاری ہو۔ مانی اپنے سابقہ رویے پر بہت شرمندہ تھا کیونکہ اس نے بوڑھے چوہے اور چوہیا کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کے جلنے کی پرواہ تک نہیں کی تھی۔ مانی نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کرے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کی دل آزاری ہو۔